سلام پاکستان، میں ہوں افتخار فردوس اور آپ دیکھ رہے ہیں بارڈر ٹاکس۔ ناظرین، حکومت پاکستان نے قومی رحمت للعالمین و خاتم النبیین اتھارٹی کا قیام کیا۔ یہ حکومت پاکستان کا ایک نظریاتی ادارہ ہے اور اس کے قیام کا مقصد عصری سماجی چیلنجوں سے نمٹنا ہے۔ پاکستان معاشرے میں مثبت تبدیلیوں کو جنم دینے کے لیے سیرت کی عملی اور نظریاتی پہلوؤں پر تحقیق اور فروغ کرنا اس اتھارٹی کا کام ہے۔ اس اتھارٹی کے جو چیئرمین ہیں وہ ہے جناب خورشید ندیم صاحب، جو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں، اور آئیے چلتے ہیں ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ اتھارٹی کرتی کیا ہے اور جو چیلنجز ہیں ان کو کیا خود چیلنجز ہے اس اتھارٹی کے کام کو آگے فروغ دینے میں۔ شکریہ خورشید احمد ندیم صاحب، آپ نے ٹائم نکالا اور اتنے اہم موضوع پر جس کے بارے میں، اس اتھارٹی کے بارے میں اوبیسلی ایک نئی اتھارٹی ہے، کچھ عرصہ اس کو گزر گیا ہے، لیکن زیادہ تر لوگوں کو اس کے حوالے سے زیادہ ورکنگز کا نہیں پتہ۔ تو ہم نے سوچا کہ ایک پروگرام اس حوالے سے کیا جائے کہ جو نیشنل قومی جو ہمارا یہ ایک باڈی ہے، قومی رحمت العالمین و خاتم النبیین اتھارٹی، ایک تو اس کی ورکنگ کے بارے میں تھوڑی سی بتائیں، اور دوسرا امپورٹنٹلی پبلک فیڈ بیک۔ آئی ایم انٹرسٹڈ ان واٹس دا پبلک فیڈ بیک۔ اور شکریہ آپ کا، مدعو کیا آپ نے مجھے اور اس ادارے کو لوگوں تک اس کا تعارف پہنچانے کا ایک موقع ملا۔ قومی رحمت العالمین و خاتم النبیین اتھارٹی ایکٹ آف پارلیمنٹ سے بنی 2022 میں، اور اگست 2023 میں اس کا پہلا چیئرپرسن تھا آفیشلی۔ اس کا بنیادی تھیم یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر تحقیق کی جائے اور اس تحقیق کے نتیجے میں سوسائٹی میں انڈیویجولی اور کلیکٹیولی کریکٹر بلڈنگ کی جائے۔ خاص طور پر یوتھ کو ہم اپنا ہدف بنائیں اور ان کو بتائیں کہ وہ سیرت کو جانیں، سیرت کو پڑھیں، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ سیرت کی روشنی میں اپنی سیرت کو بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہ تو اس کا بنیادی آبجیکٹو تھا، لیکن اس کے جو فنکشنز ہیں جو اس کے ایکٹ میں لکھے گئے ہیں وہ ان گنت ہیں، بے شمار ہیں۔ مثلا یہ ہے کہ اس کا کام یہ ہے کہ سیرت پہ ریسرچ کرے، جیسے میں نے اپنی خدمت عرض کیا، اور اس کی زیادہ جو رجحان ہے وہ اپلائیڈ ریسرچ کی طرف ہے، تاکہ ہم سیرت سے براہ راست فائدہ اٹھا سکیں۔ مثلا میں آپ سے عرض کروں کہ ہم نے ایک کتاب شائع کی ہے، دی ہولی پروفٹس اپروچ ٹو ڈیزاسٹر مینجمنٹ، اور یہ انگریزی میں، یہ انگریزی میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو ڈیزاسٹر ہوئے آپ نے اس کو کیسے مینیج کیا۔ تو اس سے یہ ہے کہ ہم ایک رہنمائی لیں کہ ہمارے دور میں، یہ ابھی آپ کو پتہ ہے سوات میں ایک بڑا حادثہ گزر گیا، اس طرح کے ڈیزاسٹر سے ہمیں سامنا رہتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہم کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو اس طرح کے اپلائیڈ ریسرچ ہم کرتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یوتھ کے اندر یہ موٹیویشن پیدا کرنا کہ وہ سیرت کو سمجھیں، سیرت کے مطابق اپنی سیرتوں کو ڈھالیں۔ اس کے لیے ہم نے رحمت العالمین یوتھ کلبز بنائے ہیں، اس ادارے کے تحت۔ ایک دوسرا کام ہے پبلک اویئرنیس کے ڈومین۔ تیسرا کام اس کا یہ ہے کہ یہ صوبوں کے ساتھ، باقی قومی اداروں کے ساتھ کوارڈینیٹ کرے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سٹائل کو، جو سادہ تھا، جو ایک باوقار تھا، اس کو کیسے سوسائٹی میں اپنا سکتے ہیں، اختیار کر سکتے ہیں، اور وہ جو ایک ٹرم ہم استعمال کرتے ہیں کہ ریاست مدینہ ایکچولائز کیسے ہو، تو وہ بھی ہمارے بنیادی موٹیو میں شامل ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایجوکیشن کو ریوزٹ کرنا، سارے کا سارا وہ کام ہم کریں، اور اعلیٰ درجے کی جو ایجوکیشن، ہائر ایجوکیشن جس ہم کہتے ہیں، اس میں سیرت چیئرز اور اس طرح کی جو چیزیں بنتی ہیں یونیورسٹیز وغیرہ میں، اس میں ہم گائیڈ لائن فراہم کریں۔ اور پھر ایک اور بڑی اہم چیز ہے، وہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل لیول پہ ہم ایک کاؤنٹر نیریٹو جنریٹ کریں، جیسے اسلاموفوبیا ہے، جیسے اس طرح کے ایشوز، بڑے ایشوز رہتے ہیں، تو ہم ایک کاؤنٹر نیریٹو لوگوں کے سامنے رکھیں، عالمی سطح پر رکھیں کہ اسلام کے بارے میں جو باتیں کہی جاتی ہیں وہ بے بنیاد ہیں، ان کی کوئی اساس نہیں ہے اکیڈیمکلی بھی، اور تو یہ سارے کام ہیں جو ہم کرتے ہیں۔ اچھا جی، آئی وانٹڈ ٹو آسک کہ بہت سارے کویشچنز آتے ہوں گے لوگوں کی طرف سے، اور پرٹیکولرلی جو کرنٹ جیو پولیٹیکل جو چینجز ہیں اس میں بہت سارے نئے چیلنجز ہیں، اور جو استنباط کیا جاتا ہے ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمیشہ، تو آپ دیکھتے ہیں کہ ریلیجس ریفرنسز کہاں سے ملے، تاکہ اگر کوئی ایسے وقت میں کوئی ایسا پرابلم ہوا ہو تو ماڈرن ایج سے اس کو کیسے جو ہے وہ ڈیل کیا جائے۔ بطور مسلمان سب کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ واپس اسلامی نظریات کی طرف ہی انسان جاتا ہے اور اس کا حل جو ہے وہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ کے پاس جو جیو پولیٹیکل لیول کے مسائل آتے ہیں، اس پر بھی آپ کوئی اپلائیڈ جو ہے وہ تھنکنگ کرتے ہیں؟ بالکل، آپ کو خوشی ہوگی یہ جان کر کہ ابھی اگست میں ہم ایک ایجوکیشن پہ کانفرنس کر رہے ہیں
آئسیسکو کے ساتھ مل کے. اچھا جی. اس میں 9 ممالک شریک ہو رہے ہیں. آذربائیجان، ازبکستان، ترکیہ، سعودی عرب، انڈونیشیا، بنگلہ دیش، افغانستان، یہ سارے ممالک آ رہے ہیں. اور اس کی بنیادی تھیم یہ ہے کہ جو ایک جیسے آپ نے کہا جیو پولیٹیکل سچویشن ہے اور مسلم آئیڈینٹی کا ایشو ہے، اور ہم مختلف ایشوز میں آپ کو پتہ ہے انٹرنلی مسلم سوسائٹیز اس میں گزر رہی ہیں کہ ایکسٹریمزم ہے، کہ کس طرح کے مختلف ویریشنز ہیں، مختلف انٹرپریٹیشنز ہیں. تو اس میں رہتے ہوئے ہم کیسے اپنی نئی نسل کی تعمیر کریں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رول ماڈل بناتے ہوئے اپنے آپ کو ڈیولپ کریں. تو ہم اگست میں ایک کانفرنس کر رہے ہیں جس میں یہ سارے ممالک کے لوگ آئیں گے. یہ اپنا نقطہ نظر بیان کی کہ ان کے ہاں کون سی پالیسیز پہ چل رہی ہیں. ہم بھی اپنی پالیسی وہاں دیں گے کیونکہ ہم نے ایک پالیسی دی ہے یہاں کریکٹر بلڈنگ کی. اتھارٹی نے رحمۃ اللہ عالمین خاتون النبیین اتھارٹی نے گورنمنٹ کو ایک پالیسی بنا کے دی ہے کریکٹر بلڈنگ پہ ایجوکیشن کے کانٹیکسٹ. ذرا بتائیں اس پالیسی کے حوالے سے، کیونکہ یہ ڈاکیومنٹیشنز یوزلی جو ہے وہ نہ مین اسٹریم میڈیا میں اس پہ کوئی ڈسکشن ہوتی ہے، نہ چونکہ یہاں پر زیادہ تر پالیٹکس کے اوپر جو ہے وہ بات ہوتی ہے، تو اس قسم کے ڈینس ٹاپکس جو ہوتے ہیں جو ایکچولی میٹر کرتے ہیں سوسائٹی میں، اس میں کوئی زیادہ اپنا ٹائم جو ہے وہ نہیں دیتا ہے ان کے لیے. پلیز ایکسپلین لٹل اباؤٹ دس پالیسی. یہ بڑی اہم میں سمجھتا ہوں ڈیولپمنٹ ہے پاکستان میں کہ قومی رحمۃ اللہ عالمین و خاتون النبیین اتھارٹی نے ایک کریکٹر بلڈنگ ایجوکیشن کی اسٹریٹجی بنا کے دی ہے گورنمنٹ کو. یہ اسٹریٹجی بالکل ڈفرینٹ ہے ان روایتی میئرس سے جو ہم لیتے رہے ہیں ایجوکیشن میں، سیرت کے حوالے سے، اسلام کے حوالے سے. ہم نے اس میں یہ کیا ہے کہ بچوں پر ایک نیا سبجیکٹ شامل کرنے کی بجائے اوور آل ایجوکیشنل انوائرمنٹ کے اندر ہم وہ چیز لے کے آئیں کہ جس سے بچہ جب گزرے اپنے تعلیمی نصاب کے اندر سے تو اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کریکٹر کی مختلف شکلیں سامنے دکھائی دیں. مثلا وقت کی پابندی ہے، مثلا دوسروں کا خیال رکھنا ہے، مثلا آپ نے کسی کو اپنے سے کم تر نہیں رکھنا، مثلا استاد کا احترام کرنا ہے. تو یہ ساری جو خواص ہیں، جو اخلاق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے ایجوکیشنل انوائرمنٹ کو تبدیل کرنے کی کوشش کی. اور اس میں آپ سے عرض کروں کہ ہم نے کوئی سبجیکٹ داخل نہیں کیا کہ بچہ اس کا امتحان دے گا اور پیپر دے گا. اور آپ کو پتہ ہے پھر اس کو ہم نے تجربہ یہ کیا ہے جب بھی ملک کے اندر اسلامیات پڑھانے کا، تو اسلامیات کو بچے کیمسٹری فزکس کی طرح ایک سبجیکٹ سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ سبجیکٹ نہیں ہے، یہ تو وے آف لائف ہے. تو ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ سیرت ایک وے آف لائف کے طور پر ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز میں اڈاپٹ کی جائے. چنانچہ اس کے تحت ایک تو ہم نے یہ کیا کہ جو ایک تعلیمی ادارے کا انوائرمنٹ ہے اس میں ٹیچرز کو ٹرین کیا، اور ٹریننگ کا سلسلہ جاری ہے کہ وہ یہ دیکھیں کہ کیمسٹری کا ٹیچر ہو، فزکس کا ٹیچر ہو، اس کا کام یہ ہے کہ بچے کی کریکٹر بلڈنگ کے بارے میں احساس ہو، بچے کے کلاس کے اندر بیہیویئر اس کو چیک کرے. پھر تعلیمی نظام کے اندر بچوں کو آپ انیشیٹو دیں کہ یہ کام آپ نے کرنا ہے. کون بچہ ہے جو اپنا لنچ باکس شیئر کرتا ہے اپنے ساتھ، کون بچہ ہے جو دوسرے مذہب کے بچوں کو بھی ان کے ساتھ کوئی ڈسکریمنیٹ نہیں کرتا. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے جو ہے وہ ریز کیا ہے، کیونکہ یوزلی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سوسائٹی کے اندر ایک چینج لے کر آنے کے لیے شاید آپ کو ایک ایڈلٹ سوسائٹی کی طرف جو ہے وہ جانا پڑے کہ جو ایج گیپ ہے اس میں چلڈرن کے حوالے سے، بچوں کے حوالے سے جو پالیسیز ہوتی ہیں اس کے اوپر کوئی دھیان جو ہے وہ نہیں دیا جاتا. آئی تھنک جو بیسک ایلیمنٹ ہے، یہ میں آپ کو بڑا امپارٹنٹ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ جو ایجوکیشنل سائیکالوجی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ 6-7 سال کی عمر میں آدمی کی شخصیت بن جاتی ہے. اچھا، یہ وہ عمر ہے کہ جس میں اگر آپ کسی کو ہدف بناتے ہیں، کچھ چیز آپ چاہتے ہیں کہ کریکٹر ایک صاف سمت میں آگے بڑھے. اور میری تو اس میں پوری کوئی شک نہیں ہے مجھے کہ اگر آج آپ 8-9 سال کے بچے کو لیتے ہیں اور اس پر 10-15 سال آپ صرف کرتے ہیں، آپ 15 سال بعد ایک بالکل نئی نیشن آپ دیکھیں گے. یوتھ پہ، باقی لوگوں پہ کام کرنا چاہیے، میں اس کے حق میں ہوں، لیکن میرے نزدیک وہ اتنا ریزلٹ اورینٹڈ اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ شخصیتیں بڑی حد تک بن جاتی ہیں. ہم تھوڑا بہت کچھ کاسمیٹک چینجز تو شاید لا سکیں، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ وہ جو 6-7 سال کا بچہ آج ہے اس کی ہم کریکٹر بلڈنگ کریں. اور وہ 15 سال بعد جب بڑا ہوگا، بالغ ہوگا، اور سوسائٹی کی جو زمام کار ہے اس کے ہاتھ میں ہوگی، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ بالکل مختلف معاشرہ وہ تشکیل دے گا. وہ باپ ہوگا، وہ سرکاری اہلکار ہوگا، وہ میڈیا میں بیٹھا ہوگا، تو اس کی جو بالکل ایک اور طرح کی اورینٹیشن ہوگی. اس کے لیے یہ جو کریکٹر ایجوکیشن پہ ہم اسٹریٹجی دی ہے، یہ ساری اس پہ فوکس. اچھا، ایک چھوٹے سے بریک کا ٹائم ہوا ہے، لیکن میں واپس آ کر آپ سے ضرور آج جو ہے وہ پوچھوں گا کہ جو کرنٹ سچویشن ہے ہمارے ارد گرد اور اس کے اندر جو وائلنس اور ریڈیکلائزیشن کا جو ایلیمنٹ ہے، اس کو آپ کو ایک، چونکہ آپ نے کاؤنٹر نیریٹو کے حوالے سے بات کی، وہ کس طرح جو ہے ہمارے سوسائٹی کے اندر اور پرٹیکولرلی جو آپ نے یوتھ کلبز بنائے ہیں اس میں
کیونکہ یہ کنٹروورشل ٹاپک ہے، بالکل اس کو کس طرح آپ نان کنٹروورشل بنا کے جو ہے وہ میں آپ سے عرض کروں گا جی انشاءاللہ۔ ناظرین واپس آتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب کے ساتھ جو ہے بات آگے بڑھائیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ خورشید ندیم صاحب، آپ نے جو باتیں کی وہ آبویسلی ہماری سوسائٹی میں سے بہت حد تک جو ہے وہ لوگ ان چیزوں کو اب ڈسکس نہیں کرتے۔ جو زیادہ سیوی ٹاپکس ہیں جن کو لوگ جو ہے وہ زیادہ پسند کرتے ہیں، یوزلی پالیٹکس کے حوالے سے ہے، یا گلوبل جو ٹرینڈز ہیں، یا کوئی ایسے سبجیکٹس جس کے اوپر شاید کوئی گفتگو محفل میں جو ہے وہ کی جائے، تو دیز آر آلموسٹ ریپلیٹ ٹاپکس، اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا۔ لیکن ایک چیز جو بار بار ڈسکشن میں آتی ہے، جو مین سٹریم میں بھی ہے، جو سوشل میڈیا کے اوپر ہے، جو گھر گھر کی بات اب بن گئی ہے، وہ ریڈیکلائزیشن اور وائلنس ہے۔ یہ جو سوال اس میں سے نکل کے آتے ہیں وہ یوزلی کافی کنٹروورشل جو ہے وہ ہوتے ہیں، اور ہمارے تجربے کے اندر جو کمپلیکس آئیڈینٹیٹیز فارمیشن ہوئی ہے اس ٹائم پر، اس کے جواب جو ہوتے ہیں وہ اسٹیٹ ہمیشہ سمپلیفائڈ طریقے سے جو ہے وہ دیتا ہے، اور لیکن جو اس کے ایکچوئل کمپلیکیٹڈ آنسرز ہیں وہ یوزلی ایسے ایلیمنٹ سے آتے ہیں جن کو شاید سمجھ نہیں ہے، یا ایجنڈا جو ہے وہ سرو کرتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ جو آپ یوتھ کلبز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور آپ نے اس کے لیے ایک سارٹ آف کریکولم بھی جو ہے وہ ڈیزائن کیا ہے، کس طرح آپ وہ سوال کا جواب بھی دیتے ہیں اور وہ نان کنٹروورشل بھی لگے؟ اور دوسری بات یہ کہ اٹ ڈزنٹ ریز لاٹ آف آئی براؤز، یو نو۔ دیکھیے آئیڈینٹی کرائسس تو دنیا بھر میں ہے لوگوں کو، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ دور ملٹیپل آئیڈینٹیٹیز کا دور ہے۔ بیک وقت آپ کی کئی آئیڈینٹیٹیز ہیں، آپ کی، میری، ہم سب کی۔ ہم میں سے کوئی پنجابی ہوگا، کوئی سندھی ہوگا، کوئی مرد ہوگا، کوئی عورت ہوگی، کوئی اربن ہوگا، کوئی رورل ہوگا، ان گنت آئیڈینٹیٹیز ہیں آپ کی، ٹھیک ہے۔ پاکستانی ہیں آپ، گلوبل سٹیزن شپ کی طرف لوگ اب جا رہے ہیں، مذہب کے حوالے سے اس کے اندر مسلک ہوگا، کئی طرح کی اورینٹیشنز ہیں آپ کی، اور سب نیچرل ہیں میرے نزدیک، اس میں سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے۔ اصل پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہم ان آئیڈینٹیز کو کنفلکٹنگ بنا دیتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پنجابی ہونے کا مطلب ہے کہ سندھی کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں رکھا جا سکتا، مرد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو عورت کے سامنے کھڑا ہو جانا چاہیے، جو عورت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو مرد سے مقابلہ کرنا ہے اس کو۔ تو یہ جو سوچ ہے یہ اصل میں ڈیوائیڈ کرتی ہے۔ اچھا، آپ نہیں سمجھتے کہ جو عصری تعلیم ہے، لائک دس از اے کوشچن دیٹ از آفن ریزڈ، وہ شاید ہماری جو دینی تعلیم ہے اس سے متصادم ہے؟ دس از اے کوشچن دیٹ یوزلی آسکڈ، اکثر لوگ جی ہوتے ہیں، بالکل۔ یہ بھی ایک مسکنسیپشن ہے، بالکل ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ مذہب کی تعلیم تو ہے ہی اس لیے کہ آپ اپنے اخلاق کو بہتر بنائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا کہ میں تو آیا اس لیے ہوں کہ اخلاق کو اس کے اعلیٰ درجے پر، مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے میں آیا ہوں۔ تو ہمارے تو پیغمبر آئے اس لیے تھے کہ ہمارے اخلاق کو بہتر بنائے، اور ہمارا تو مذہب کہتا ہی یہی ہے، قد افلح من تزکا، کامیاب تو وہی ہوتا ہے جو اپنے آپ کو پاکیزہ بناتا ہے۔ تو اخلاق کی تعمیر کے علاوہ تو کوئی مذہب ہے ہی نہیں، اس لیے یہ ایک کنٹرڈکشن میرا خیال ہے پتہ نہیں کہاں سے آ گئی کہ مذہب کی تعلیم جو ہے وہ سوشل ڈیولپمنٹ میں کوئی رکاوٹ بنتی ہے، حالانکہ وہ انہانس کرتی ہے، وہ اس کو بڑھاتی ہے، اس کو سپورٹ کرتی ہے، بلکہ اگر آپ اصل مذہب کی طرف آئیں گے تو وہ آپ کی شخصیت کی تعمیر کرے گی، اور وہ لارجر کانٹیکس میں کرے گی، صرف مادی اعتبار سے نہیں کرے گی، دنیا میں کامیاب انسان صرف نہیں بنائے گی بلکہ آپ کو مورلی بھی ایک ڈیولپڈ پرسنالٹی بنائے گی۔ اس لیے یہ کانٹرڈکشن تو نہیں ہونی چاہیے۔ ہم جو کر رہے ہیں ہم اسی طرف لوگوں کو بلانا چاہ رہے ہیں۔ ہم نے مثلا بلوچستان میں آپ دیکھیے انریسٹ ہے، سارے پرابلمس ہیں۔ ہم ہم اس یوتھ کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رول ماڈل ہے۔ آپ خطبہ حجۃ الوداع میں آپ نے ایک تبدیلی جو پیدا کی، اس کو آپ نے کلمینیٹ کیا اس خطبے میں۔ آپ نے فرمایا آج کو کسی عربی پر کسی اجمی کو، اور کسی اجمی پر کسی عربی کو کوئی فضیلت نہیں ہے، کسی کالے کو گورے پر، کسی گولے پر کو کالے پر، اور ہے فضیلت تو کیا، وہ جو خدا سے زیادہ ڈرنے والا ہے، یعنی جو مورلی ڈیولپڈ زیادہ ہے۔ تو ہم نے یوتھ کو یہ بات کہنے کی کوشش کی کہ آپ بلوچی بھی رہیں، آپ پنجابی بھی رہیں، آپ سب کچھ ہیں، لیکن آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ یہ آپ کی جو آئیڈینٹی ہے یہ ان سب آئیڈینٹیز سے بڑی ہے۔ وہ ابن خلدون نے کہا نا کہ بہت ساری عصبیتیں ہوتی ہیں، لیکن ایک بڑی عصبیت جو کانسیپٹ ہے پورا، ایک بڑی عصبیت چھوٹی عصبیتوں پہ غالب آ جاتی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو نسبت ہے ہماری، وہ ایک ایسی عصبیت ہے جو باقی عصبیتوں پہ غالب ہے۔
پنجابی بھی ان سے تعلق رکھتا ہے، سندھی بھی تعلق رکھتا ہے، مرد بھی رکھتا ہے، عورت بھی رکھتی ہے. تو ان کو رول ماڈل بنا کے ہم اپنی سوسائٹی کی تعمیر کریں، ہم دوسروں کا خیال رکھیں، ہم کمزوروں کا خیال رکھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہی سکھایا ہے. تو یہ بلوچستان کا ایشو جو ہے بنیادی طور پر اگر سب ایک دوسرے کا خیال رکھ کے چلنے والے ہوں، اس میں کسی آئیڈینٹی کی نفی نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ آپ دوسروں کو ایکنالج کر کے، دوسروں کا احترام کر کے آگے بڑھیں اپنی شناخت کے ساتھ. تو ہم نے وہاں یوتھ کے اندر رحمۃ اللہ عالمین یوتھ کلب بنائے ہیں تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل بنا کے وہ اپنے جتنے ایشوز ہیں اس کو ریزالو کریں. میں آپ سے عرض کروں کہ ہمارے یہاں جتنی سیکٹرینزم ہے، یہ جتنی علاقائی تقسیم ہے، یہ اس وجہ سے ہے کہ ہمارے پاس کوئی وحدت فکر نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے جس کو ہم رول ماڈل بنائیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کیا، یعنی ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے اپنے پاس ایک ایسا روشنی کا چراغ ہے اور چراغ تلے اندھیرا ہے، تو ہم نے اس کی طرف یوتھ کو لے کے آئے ہیں. اب آپ کو خوشی ہوگی کہ بلوچستان کے یونیورسٹیز میں، تقریباً سارے یونیورسٹیز میں ہم نے ایک MOU سائن کیا ہے. پوری بلوچستان کی یونیورسٹی میں یوتھ کلبز بن رہے ہیں. اور ابھی چند روز پہلے ایک تعمیر نو ٹرسٹ ہے، اس کے کئی تعلیمی ادارے ہیں، انہوں نے وہاں اس کو اختیار کر لیا ہے. اور اسی تقریب میں ایک موجود تھی وہاں کی وزیر تعلیم راحیلہ صاحبہ، انہوں نے بھی اعلان کیا ہے کہ بلوچستان کے تمام تعلیمی اداروں میں رحمۃ اللہ علیہ یوتھ کلب بنے گی. یہ یوتھ کے لیے ایک نیا میسج ہے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے روشنی پکڑیں اور اپنی کریکٹر بلڈنگ کریں، اپنی شخصیت کو بنائیں، تو آپ کا راستہ کوئی نہیں روکنے والا. وہ کانفیڈنس آپ کو دے جو آئیڈینٹی کے لیے اور اپنی ضرورت ہے. آئیڈینٹیز کی حفاظت کریں. وہ کوئی کنفلکٹنگ نہیں ہے، ایکچولی سپورٹیو ہے ایک دوسرے کی. جیسے میں نے مرد اور عورت کی مثال آپ کو دی نا، ہمارے عام طور پہ جب آپ نے دیکھا حقوق کی بات ہو رہی ہوتی ہے تو لگتا ہے یہ کہ عورت مرد کے مقابلے میں آ کے کھڑی ہو گئی ہے، جب مرد عورت کے مقابلے میں آ کے کھڑا ہو گئے. یہ ہم اس سے نکالنا چاہتے ہیں. عورت کے حقوق ملنے چاہیے، لیکن یہ لازم نہیں کہ اس کو مرد سے لڑائی کر کے اس کو لیں، یا مرد جو ہے وہ لازماً حقوق غصب کر کے بیٹھے، بلکہ آپ ایک دوسرے کے سپورٹ بنے. قرآن مجید میں بھی اللہ کہتا ہے کہ میں نے لوگوں کو جوڑا جوڑا پیدا کیا، مطلب سپورٹیو ہیں آپ. مرد عورت کی سپورٹیو ہے، عورت مرد کی سپورٹیو ہے، دونوں ایک دوسرے کے بغیر مکمل نہیں ہوتے. تو بجائے یہ کہ کانفلکٹ پیدا کریں آپ آئیڈینٹیز کا، آپ آئیڈینٹیز کو ایک دوسرے کا سپورٹیو بنا دیں. ہم یہ میسج دینا چاہتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی میسج دیا لوگوں کو. یہی بلوچستان کی یوتھ کے لیے خاص طور پہ ہمارا میسج. لیکن ایک چیز میں ضرور پیش کر دوں آپ سے کہ ہم نے اس میں منارٹیز کو بھی شامل کیا ہے، اور ہمارے ہاں رحمۃ اللہ عالمین منارٹیز کلب بھی ہے. ہم نے منارٹیز کو بھی یہ پیغام دیا ہے کہ آپ اسلام کو بے شک اپنا دین نہیں مانیں، آپ اپنے دین پہ رہیے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ہے کہ ان کی تعلیمات پر عمل ہوگا تو آپ کو بھی جان، مال، عزت و ابرو ہر چیز کا تحفظ ملے. تو یہ آل انکلوسیو، ایک انکلوسیو سوسائٹی جو ہے وہ پیدا کرنے کے لیے جس طرح آپ نے گفتگو سنی بہت ضروری ہے. انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا. ابھی کے لیے جو ہے پروگرام کا ٹائم جو ہے وہ ختم ہوتا ہے. دیکھتے رہیے گا بارڈر ٹاکس.